ہیں جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ان کو بھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا. کچھ لوگوں نے، ان کی قوم نے، کچھ نے تو خدا ہی کہہ دیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. وہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر اپنی چڑھائی کر دی. بیت المقدس تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ برداشت نہ کیا. انہوں نے وہ نبی جو تھے نا حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو بھی اپنی گرفت میں قید کر لیا. سارے کا سارا جو شہر تھا وہ ملیا میٹ کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. پھر وقت گزرا کہ کسی طریقے کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے نا اس قید سے آزاد ہو گئے. جب آپ قید سے آزاد ہوئے، عزیر علیہ السلام آزاد ہو کر وہاں سے گزرے تو آپ اس علاقے سے جا رہے تھے. قرآن کہتا ہے آپ اس علاقے سے گزر رہے تھے تو آپ نے نا وہ سارا ملیا میٹ دیکھا. علاقہ، مکان تباہ و برباد ہو گئے. لوگوں کی لاشیں جو تھیں وہ چھتوں کے اوپر پڑی تھی. جس طرح مکان الٹا ہو جاتا ہے نا، زمین اس طرح ہو گئی. لوگوں کی لاشیں چھتوں پر دیکھیں. آگے گزرے، ایک بازار میں گئے تو آپ نے ایک مقام پر یہ دیکھا کہ بڑے پھلدار درخت ہیں، وہ پھلوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی پھل توڑنے والا نہیں ہے. انگور کے گچھے رس بھرے ہیں، لٹک رہے ہیں، کوئی کھانے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا حیرت کے ساتھ عرض کرنے لگے. حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اللہ تو ایسی بربادی اور ویرانی کو کیسے بھلا تو آباد کر سکے گا؟ کیسے ان کو زندگی دے گا تو؟ یہ تو برباد ہو چکے ہیں، تباہی ہو گئی ہے، ان کو کیسے تو زندگی دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے نبی، اے میرے بندے، ایسی بات نہیں ہے. میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. میں جو چاہوں، جب چاہوں، جہاں چاہوں میں کر سکتا ہوں. یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ مر گئے ہیں، بے آباد ہو گئے ہیں. اتنا بڑا شہر تھا، یہ کیسے آباد ہوگا؟ یہ دنیا کیسے زندہ ہوگی؟ بس اتنا دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے عزیر اپنی طرف دیکھو. آپ نے دیکھا کہ آپ جوان تھے، 40 سال کی غالباً عمر تفسیروں کے اندر لکھی ہے کہ ان کی عمر 40 سال کی تھی. اور آپ نے پھر پھل توڑے، پھل کھائے، انگور توڑے، ان کا شربت نکالا، جتنا پی سکے پیا، باقی اپنے مشکیزے کے اندر ڈال لیا. جتنے پھل کھا سکے کھائے، باقی پھل اپنے مشکیزے کے اندر ڈال لیے اور اپنی سواری پر سوار ہو کے آگے چلے گئے. ایک درخت نظر آیا، آپ اس درخت کے سائے میں چلے گئے. اپنے گدھے کو، اپنی سواری کو، اپنے گدھے کو وہاں پر باندھ دیا. اپنا سامان اتارا، اپنے قریب رکھا اور کچھ دیر کے لیے سو گئے. تاریخ یہ لکھتی ہے، تفسیروں کے اندر، قرآن کی ترجموں کے اندر بھی بات موجود ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ سکون کا آرام کرنا چاہا، سکون کے لیے لیٹے، حضرت عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے سکون کے لیے لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم سے روح کو قبض کر لیا. روح کو قبض کر لیا اور وہ مشکیزہ بھی آپ کے پاس پڑا ہے. اب میری بات کو ذرا غور سے سننا. خدا ایک ہے، خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ خدا ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے دلیل کیا ہے؟ خدا ہے لیکن ہماری عقل میں وہ آ نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ ہر جگہ پر ہے. یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ انسان تیری وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. رب تیری شارک سے زیادہ قریب ہے اور تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یقین کریں ہمیں نہیں پتہ ہمارا رب کتنا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے. یار یہ پیار ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانے کے لیے دے رہا ہے. یہ پیار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رہنے کے لیے دے رہا ہے. یہ پیار ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عزت و شہرت سے نواز رہا ہے. یہ پیار ہے رب تعالیٰ کا. یقین کریں یہ پیار ہے. اور یہ سب سے بڑا انعام بھی ہے، یہ پیار بھی ہے کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا. یہ بہت بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے؟ عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے ہیں، پاس کھانے کا سامان پڑا ہے، درخت کے ساتھ آپ کا گدھا بدھا ہوا ہے. آپ آرام کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم سے روح کو قبض کر لیا. 70 سال گزر گئے. 70 سال کے بعد ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنا لشکر لے کر جب بیت المقدس میں آیا تو حالات دیکھے، خراب حالات دیکھے، تباہ و برباد علاقہ دیکھا.
تو رہا نہ گیا، اس نے کچھ لوگوں کو آباد کیا وہاں پر، اپنے ساتھ جو لایا تھا ان لوگوں کو آباد کیا، کچھ جو ملک شام کے لوگ تھے ان کو آباد کیا، کچھ بیت المقدس کے ایریے کے جتنے لوگ تھے فلسطین کے رہنے والے جو وہاں پر رہتے تھے بکھرے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو بھی وہاں پر آباد کیا، ایک شہر بن گیا، عمارتیں نہیں بننے لگیں، قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اس نے بارونق کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تھے، تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی، 70 سال پر یہ شہر آباد ہوا، 100 سال بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، آپ کے جسم کے اندر روح آئی، آپ زندہ ہوئے۔ تو آپ نے حیران ہے جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس آپ کا شربت بنا ہوا جو تھا وہ صحیح سلامت پڑا تھا، آپ نے پھلوں کو دیکھا صحیح سلامت ہے، باسی بھی نہیں ہے، غیب سے آواز آئی، اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے لگتا ہے یا میں صبح کو سویا عصر کے وقت اٹھ پڑا، شام کے وقت، یا ایک رات کے بعد میں اٹھ پڑا، اتنا کی مجھے لگتا ہے۔ تو کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا گل سڑ کے مرنے کے بعد گل سڑ کے اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ بکھری پڑی تھی، گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے نبی، اے میرے بندے، تو صبح سے شام یا صبح نہیں اٹھا بلکہ تو 100 سال کے بعد اٹھا ہے۔ نہیں یا اللہ یہ میرا کھانا جو ہے یہ صحیح سلامت ہے، یہ باسی بھی نہیں ہوا، اس میں سے بدبو بھی نہیں آ رہی، 100 سال کے بعد یہ تو جلدی خراب ہونے والا ہے، یہ کیسے بچ گیا ہے؟ یہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے عزیر وہ بات یاد کر کہ جب تو اس شہر میں جا رہا تھا، ایک بازار میں تھا، تو تو نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ اتنا خوبصورت شہر ہے، تو نے اسے برباد کر دیا، تباہی آ گئی ہے، اب ان کو کیسے آباد کرے گا؟ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تجھے میں نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اور دیکھ یہ میری قدرت ہے کہ کھانا بھی صحیح سلامت ہے، یہ میری قدرت ہے، کھانا بھی صحیح سلامت ہے تیرے پاس، اور تیرا شربت بھی باسی نہیں ہوا، اور تیری جوانی بھی سلامت ہے، اور اپنے گدھے کی جانب دیکھ وہ گل سڑ گیا ہے۔ یا اللہ یہ لگتا نہیں ہے میرا گدھا، یہ کھانا میرا صحیح سلامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں یہی دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہڈیوں کو حکم دیا، ہڈیاں کٹھی ہونے لگی، ان پر گوشت آیا، ماس چڑھا، کھال آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل کے ساتھ اللہ کی برکت سے اس کے اندر جان آئی، گدھا صحیح سلامت کھڑا ہو کے حضرت عزیر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، بستی کی جانب، اپنی بستی کی جانب جب پہنچے تو حیران ہو کر دیکھا کہ آپ کی داڑھی وہی سیاہ داڑھی، 40 سال کی عمر، 100 سال کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ جوانی کون سی ہے؟ 40 سال کی، سیاہ رنگ کی داڑھی، جسم صحیح سلامت، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی لاغر پانی، کمزوری نہیں، کسی طرح کا بیماری کا اثرات نہیں۔ یہاں تک تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے کپڑوں کو مٹی نہیں لگی، آپ کے کھانا خراب نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں کو، ہواؤں کو، ہر چیز کو یہ حکم دے دیا کہ میرے بندے کی حفاظت کرنا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، ذرا غور سے سننا، 2 نقطے ہمیں یہاں سے ملیں گے، ذرا غور سے سننا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نبی تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اب یہ ذہن کے اندر آپ نے بات رکھنی ہے، جو خاص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا مقبول بندہ جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کو یہ مٹی کھاتی نہیں ہے، یہ ہوا گالتی ساڑتی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل والا ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سننا، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مردہ رہے، تو مٹی نے کھایا، بولو جی، مٹی نے کھایا، کھانا خراب ہوا، کپڑے گندے ہوئے، کوئی بیماری آئی، 100 سال کے بعد بڑھاپا آیا نہیں، وہی 40 سال کی عمر، اپنی سواری پہ سوار ہو گئے، محلے میں گئے، اپنے بازار میں گئے، آپ کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر میرا گھر ہے، اپنے گھر کے قریب پہنچے، دیکھا حالات بدلے ہوئے ہیں، مکان تبدیل ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک عورت آئی، وہ واقعہ ملتے ہیں، اس نے آگے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یہ عزیر کا گھر ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ ہے تو عزیر کا، لیکن تم عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو 100 سال ہو گیا ہے،
وہ تو 100 سال ہو گیا، وہ گم ہو گئے، ابھی تک ملے نہیں ہیں، واپس نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، تم عزیر کے بارے میں کیوں پوچھتے، ان کی اولادوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ فرمایا بتاؤ یہ عزیر کا گھر؟ اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کیسے، تیرے پاس کیا نشانی؟ اس نے کہا میں بڑی دیر سے ان کی خدمت گار رہی ہوں۔ عورت نے کہا بڑی دیر سے میں ان کی خدمت گار، ان کے گھر میں ملازمہ تھی۔ عزیر علیہ السلام گئے، واپس نہیں آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جس عزیر علیہ السلام کے بارے کی تو تعریف کر رہی نا، وہ گئے آئے نہیں، وہ عزیر میں ہوں، آج میں آ گیا ہوں، آج میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ عزیر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرمایا ان کی ایک نشانی تھی، کیا کہ جب وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا، کیونکہ وہ عام بندے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عام بندے نہیں تھے، وہ نبی تھے عزیر علیہ السلام۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میں دیکھ لیتی ہوں آپ کی دعا پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑھاپا بھی دور کر دیا، آنکھوں کی روشنی بھی واپس کر دی، وہ ٹھیک ہو گئی، سلامت ہو گئی۔ عزیر علیہ السلام نے کہا بتاؤ میری اولاد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آپ کے پوتے جو ہیں وہ بھی ضعیف العمر ہو گئے، وہ بھی بڑھاپے میں چلے گئے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، باپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 40 سال۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے، باپ کی عمر ہے 40 سال اور بیٹے کی عمر 130 سال ہے یا 114 سال، مختلف بتائی جاتی ہے، علماء کرام بتاتے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ باپ 40 سال کا ہے، بیٹا 100 سال سے بھی بڑا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو خدا کی قدرت ہے، یہی خدا ہے، خدا یہی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو بھی یہی خدا نے یہ مقام دکھایا، اور پھر عورت جو تھی اس سے حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میری اولاد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ کی اولاد فلاں جگہ پر ایک مجمع لگا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، آپ کی اولاد وہاں پر فیصلہ کر رہی ہے، آپ کے پوتے بھی وہاں پر موجود ہے۔ پوتے جو تھے وہ بھی ضعیف ہو گئے تھے، سفید داڑیاں ہو گئی تھی ان کی۔ عزیر علیہ السلام وہاں پر گئے، عورت نے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ عزیر علیہ السلام ہے، میں گواہی دیتی ہوں یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ حیران ہو گئے، لوگوں نے نہ مانا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جو کہہ رہی ہے ہم کیسے مان جائیں؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک بندہ آیا، اس نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر یہ عزیر علیہ السلام ہے، اس وقت آسمانی کتاب جو تھی نا وہ توریت کی کتاب چل رہی تھی، اس وقت توریت تھی، جب بادشاہ نے حملہ کیا نا شہر پر، وہ جتنی توریت کے حافظ تھے ان کو قتل کر دیا، اور جتنی کتابیں ملی وہ ساری کی ساری اس نے زمین بوس کر دی اور کچھ پانی میں بہا دیں۔ اب توریت جو ہے موجود نہیں ہے، توریت کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت زبانی حفظ ہے، ان سے سن کے دیکھ لو۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعہ ہی عزیر ہیں تو جلدی کریں ہمیں وہ توریت پڑھ کر سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو زبانی یاد تھی، آپ نے پڑھ دی، جبکہ لوگوں کو آتی نہیں تھی۔ کسی نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ توریت ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں جب آتی نہیں ہے ہم کیسے مان جائیں یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے میں مجمع میں ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ میرا باپ یا میرا دادا وہ توریت کا حافظ تھا، جب بادشاہ نے حملہ کیا نا شہر پر تو میرے باپ نے ہمارے گھر کے اندر نا ایک انگوروں کی بیل تھی، اس بیل کی جڑوں میں ہمارے باپ نے توریت کا نسخہ محفوظ کر دیا ہے، چھپا دیا تھا وہاں پر، ہم وہاں سے توریت نکالتے ہیں اور ان سے سن کے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توریت نکالی گئی، سنا گیا تو بالکل وہ صحیح سلامت نکلی۔